الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی. خوشبو بتایا کرتی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے ہیں. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں دوستان محترم، عبادات کا معاملہ ہو یا خرید و فروخت تجارت کا معاملہ ہو یا عقائد اور معمولات کا معاملہ ہو، غرض کہ اللہ و رسول کے احکامات پر عمل کرنے کے سلسلے میں بندے کا اللہ کی قدرتوں پر جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی اس کے عمل اور عبادت میں نکھار پیدا ہوگا. جہاں غور سے سنیے، جہاں یقین میں کمزوری ہے وہاں عمل میں، اخلاص میں، استقامت میں کمزوری خود بخود آ جاتی ہے. اب اللہ کی قدرتوں پر یقین پیدا کرنے کے لیے یا یقین مضبوط کرنے کے لیے ہمیں قرآن میں کن چیزوں کی ہدایات کی گئی ہیں، میں انہی میں سے صرف ایک بات کی طرف آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارکہ میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں. ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تفکروا فی آلاء اللہ ولا تفکروا فی اللہ تعالی. اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو، اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرو. اہل ایمان کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے. چونکہ اللہ کی ذات میں غور و فکر کرنا، اس سلسلے میں حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ بار شریعت میں لکھتے ہیں کہ اللہ کی ذات کا ادراک عقلاً محال ہے. یعنی اللہ کی ذات عقل میں آ جائے، آگے فرماتے جو چیز سمجھ میں آ جاتی ہے عقل اس کو گھیر لیتی ہے. جو چیز سمجھ میں آ جاتی ہے عقل اس کو گھیر لیتی ہے. اور اللہ واحد و یکتا وہ ہے کہ اس کو کوئی گھیر نہیں سکتا، کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. البتہ
اس کے افعال کے ذریعے سے اجمالاً اس کی صفات، پھر ان صفات کے ذریعہ معرفت ذات حاصل ہوتی ہیں۔ یہاں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے اسی فرمان کا ترجمہ اور دیگر آیتوں کا خلاصہ حضور صدر الشریعہ نے ہمارے سامنے رکھا ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، اس کی قدرتوں کی معرفت حاصل کرنی ہے تو اس کے افعال کے ذریعہ، افعال یعنی اس نے آسمان بنایا، اس نے زمین بنائی، اس نے چاند اور سورج بنائے، اس نے سمندر ندی نالے بنائے، اس نے ستارے بنائے، ہوائیں چلائی، پرندے مخلوقات پیدا کی، شجر و حجر، ذرات، نجوم و کواکب، اور اس کے علاوہ ان گنت چیزیں اللہ کے افعال کی شان کا مظہر ہیں۔ تو حضور صدر الشریعہ نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ اللہ کے افعال کے ذریعہ اس کی صفات کی تھوڑی معرفت ملے گی تمہیں، اور پھر ان صفات کی تھوڑی معرفت کے ذریعہ تمہیں اس کی ذات کی معرفت نصیب ہوگی۔ اب اللہ کی ذات کی معرفت، اس کی صفات کی معرفت، اس کی قدرتوں کی معرفت جتنی مضبوط ہوگی، سجدوں میں لذت اتنی ہی زیادہ آئے گی۔ جب بندہ سر جھکائے گا اللہ کی بارگاہ میں اور وہ یہ پڑھے گا سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے، تو جب وہ یہ پڑھ رہا ہوگا تب اس کے ذہن و دماغ میں یہ چیز ہوگی، یہ ساتوں آسمان اسی رب کے بنائے ہوئے ہیں، یہ ساتوں زمین اسی رب کی بنائی ہوئی ہیں، یہ چاند سورج اسی رب کے بنائے ہوئے ہیں، رات دن اسی رب کے بنائے ہوئے ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں اللہ کے افعال اور اللہ کی قدرتوں والی ذہن و دماغ میں بندے کے ہوگی، اور پھر وہ سر جھکا کر کہے گا سبحان ربی الاعلی اور سبحان ربی العظیم، تو پھر اس کو ہر سجدے میں ایک نئی لذت اللہ عطا فرمائے گا۔ اب اس سلسلے کے اندر میں قرآن مجید کی چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جس میں اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے کے حوالے سے اپنے ارشادات بیان کی، اور میں ایسی کئی آیتیں اس وقت میری نگاہ کے سامنے ہیں، ان ساری آیتوں کا بیک گراؤنڈ میں نے پڑھا کہ یہ آیتیں اتری کیوں، کس کو سمجھانے کے لیے اتری، کون تھے سامنے جن کے سمجھانے کے لیے یا جن کی غلط سوچ کے رد کے لیے یہ آیتیں اتری۔ تو تمام جگہوں پر شان نزول میں ایک چیز یہی نظر آئی کہ کفار مکہ جو اللہ کے وجود کے منکر تھے یا اللہ کو جیسا ماننا تھا ویسا نہیں مانتے تھے، بتوں کو شریک کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان سب کے سامنے اپنی تخلیق اور اپنی قدرت کی نشانیاں ذکر فرمائی، اور پھر انہیں دعوت دی صرف اس رب کو سجدہ کرو جس رب نے یہ ساری چیزیں پیدا فرمائی ہیں۔ اب وہ آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ سورہ القمر میں اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، بے شک ہم نے ہر چیز ایک اندازہ سے پیدا فرمائی، یعنی یہ کائنات ایسے نہیں کہ کوئی دھماکہ ہوا اور پیدا ہو گئی اور زمین بن گئی اور آسمان بن گئے۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، اللہ خالق مالک رب ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو اپنی حکمت سے اندازہ سے پیدا کی ہیں۔ اب وہ ہر چیز کے اندر آج صرف ہم زمین اور آسمان کو آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے۔ قرآن مجید میں سورہ یونس میں اللہ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، کہ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے۔ فی ستۃ ایام، اللہ نے آسمان اور زمین
6 دن کے اندر بنائے۔ اور پھر اللہ جل مجدہ الکریم نے اسی بات کا ذکر قرآن مجید میں دیگر مختلف مقامات پر بھی ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف میں ذکر فرمایا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے۔ اور پھر فرماتا ہے یغشی اللیل والنہار، یہ تمہارا رب ہے کہ اس نے رات دن کو ایک دوسرے سے ڈھانکتا ہوا بنایا۔ کیسے ڈھانکتا ہوا بنایا؟ یطلبہ حثیثا، کہ جلد ایک کے پیچھے دوسرا آتا ہے۔ جیسے دن جاتا ہے فوراً رات آ جاتی، جیسے رات جاتی ہے فوراً دن آ جاتا ہے۔ والشمس والقمر، اور اللہ نے چاند بنایا، سورج بنایا، والنجوم مسخرات بامرہ، اور ستارے بنائے، اور یہ سب کے سب مسخرات بامرہ، اللہ کے حکم سے چلتے ہیں۔ یعنی رات کا آنا ہو یا دن کا جانا ہو، سورج کا نکلنا ہو یا ڈوبنا ہو، چاند کا نکلنا ہو یا غائب ہونا ہو، ستاروں کا نکلنا ہو یا چھپنا ہو، مسخرات بامرہ، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے تم اس رب کو مانو یہ سارے جس کے حکم کے پابند ہیں اور اس رب کے حکم سے چلتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے 24ویں پارے میں سورہ حامیم السجدہ میں ان 6 دنوں کی ڈیٹیلز بیان کی۔ یعنی اللہ نے، میں نے 2 مقامات سے آیتیں پڑھی جن میں بتایا کہ تمہارا رب اللہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں بنایا۔ اب وہ 6 دن کی تفصیل پھر اللہ رب العزت نے 24ویں پارے میں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان لوگوں کو مخاطب کر کے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ جو انکاری تھے اللہ کے وجود کے، انہیں مخاطب کر کے کہا گیا قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، محبوب آپ فرما دیں کیا تم اس کا انکار کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین بنائی؟ اب وہ 6 دن کی تفصیل بیان کی جا رہی اور سامنے رکھا انہیں جا رہا ہے جو اس کی قدرتوں کے منکر ہو کر اس کے وجود کا انکار کرتے ہیں کہ کیا تم اس رب کا انکار کرتے ہو خلق الارض فی یومین، جس نے زمین کو 2 دن میں بنایا، وتجعلون له اندادا، اور اس کے ہمسر ٹھہرا تو وہ ہیں سارے جہان کا رب جس نے 2 دن میں زمین کو بنایا۔ اور پھر آگے فرمایا وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ، اور اس میں اس کے اوپر سے لنگر ڈالے، بھاری بوجھ رکھے۔ یعنی جس زمین کو ہم نے 2 دن میں بنایا، اللہ تعالیٰ فرماتا پھر ہم نے اس زمین کے اوپر بھاری بھرکم بوجھ لنگر ڈالے، اور وہ کیا چیزیں تھی؟ وہ پہاڑ ہے جو اللہ رب العزت نے اس زمین کے اوپر رکھے، وَبَارَكَ فِيهَا، اور اس زمین میں برکت رکھی، وَقَدَّرَ فِيهَا، اور اس میں بسنے والوں کے لیے روزیاں مقرر کی اس زمین میں، فِي 4 أَيَّامٍ، اور یہ سب ملا کر 4 دن میں مکمل ہوا۔ 4 دن، فی 4 ایام، زمین 2 دن میں، اور پھر زمین کے اوپر پہاڑ ہو، زمین میں روزیاں ہو، بسنے والوں کے لیے ٹھکانے ہو، فی 4 ایام، 4 دن میں یہ مکمل ہوا۔ اور اس کے بعد ثم استوى الى السماء، پھر اللہ رب العزت نے آسمان بنانے کا ارادہ فرمایا، تو اللہ رب العزت نے آسمان کو بنایا، فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، تو اللہ نے پورے 7 آسمان 2 دن میں تخلیق فرمائے۔
ساتوں آسمان 2 دن میں تخلیق فرمائے۔ اب اس طریقے سے قرآن مجید کی یہ آیت ان اگلی آیتوں کی وضاحت اور تفسیر بیان کر رہی ہے کہ 6 دن میں اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کو جو بنایا ہے تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ 2 دن میں زمین بنائی اور 2 دن میں زمین کے اوپر اللہ جل مجدہ الکریم نے پہاڑ رکھے، درخت بنائے اور اس میں لوگوں کے لیے روزیاں رکھی۔ پھر 2 دن کے اندر اللہ جل مجدہ الکریم نے ساتوں آسمان کو بنایا۔ اللہ رب العزت یہ ساری باتیں ان لوگوں کے سامنے پیش فرما رہا ہے جو اللہ کے وجود کے منکر تھے، تو اللہ رب العزت انہیں دعوت دے رہا ہے کہ تم میری ان قدرتوں پر غور کرو، اور ہمیں بھی ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ کی ذات میں غور مت کرو، اللہ کی نشانیوں میں غور کرو۔ یہ نشانیاں اللہ کے افعال یہ تمہیں اللہ کی صفات کی معرفت دیں گے، یعنی یہ زمین، یہ آسمان، 7 زمینیں، 7 آسمان اور درمیان کا جتنا کچھ ہے سب کچھ 6 دن کے اندر اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ اب اللہ کے افعال ہیں یہ، یعنی اللہ کی قدرت کے کام ہیں یہ، ان قدرت کے کاموں پر غور کرو گے تو اس کی صفت خلاقیت اور اس کی صفت خالقیت کی شان سمجھ میں آئے گی، اور پھر جسے رب کی صفت خالقیت کی شان سمجھ میں آئے گی پھر اس صفت کے واسطے سے اسے رب کی ذات کی معرفت نصیب ہو جائے گی۔ تو یہ ایک طریقہ ہے اللہ جل مجدہ الکریم کی معرفت حاصل کرنے کا۔ اب اس سلسلے میں کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کن فیکون کی شان کا مالک ہے، پھر اس رب نے 6 دنوں میں آسمان اور زمین کیوں بنائے؟ اس کی تو شان یہ ہے کلمح البصر کہ وہ جو کہہ دے پلک جھپکنے سے پہلے ہو جائے، تو پھر اس رب نے 6 دن میں اتنا آسمان زمین اور درمیان کا بنایا، تو اتنا وقت کیوں لگا اس کے پیچھے؟ اس میں جو حکمتیں ہیں ان میں سے چند حکمتوں کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، تھوڑا غور کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمینوں کو 6 دنوں میں بنایا، حالانکہ اگر وہ چاہتا تو 1 لمحے میں بھی بنا سکتا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک حد اور مدت مقرر فرمائی، جیسا کہ میں نے خطبے میں جو آیت پڑھی اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، کہ ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک حد اور ایک مدت مقرر فرمائی ہے۔ سردیوں اور گرمیوں کے موسم تو بنائے ہیں، لیکن یہ موسم بھی تدریجاً ظہور میں آتے ہیں۔ سخت سردی اچانک سخت گرمی میں تبدیل نہیں ہوتی، بلکہ دھیرے دھیرے سردی سے گرمی اور گرمی سے سردی کی طرف موسم بدلتا ہے۔ انسان کی پیدائش، یعنی یہ بھی اس سے پتا چلتا ہے کہ موسم بھی اچانک یک بیک 1 دن 1 سیکنڈ میں تبدیل نہیں ہو جاتا، بلکہ تدریجاً دھیرے دھیرے تبدیل ہوتے ہیں۔ تو کیا پتا چلا کہ اللہ کی حکمت یہ ہے کہ ہر چیز اندازہ سے ہو، حد اور ایک وقت اس کا اللہ رب العزت نے مقرر فرمایا ہے۔ اب اسی طرح سے انسان کی پیدائش کا عمل بھی آپ دیکھ لیں، اچانک انسان وجود میں نہیں آ جاتا، بلکہ پہلے نطفہ ہوتا ہے، 9 ماہ تک تدریجاً انسان کی شکل میں رہتا ہے۔ پہلے وہ نطفہ ہوتا ہے، پھر خون بنتا ہے، پھر جمع ہوا خون بنتا ہے، پھر اس میں ہڈی آتی ہیں، پھر 4 مہینے گزرنے کے بعد اس میں روح پھونکی جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ اگلے 5 مہینوں تک اور پیٹ میں رہتا ہے، پھر اس کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے نباتات یعنی زمین سے اگنے والی سبزیوں کو بھی آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں بھی یک بیک نہیں ہو جاتی۔ کفار پر دنیا میں جو عذاب آئے، سورہ نوح پڑھ لے، سورہ یونس پڑھ لے، سورہ قصص پڑھ لے، سورہ انبیاء پڑھ لے، کہ اگلی قوموں کے اوپر جو عذاب بھی آئے ہیں وہ بھی اچانک نہیں آئے ہیں، ان کو بار بار وارننگ دی گئی، ڈرایا گیا، حجت پوری کی گئی، پھر ان پر عذاب بھیجا گیا۔
اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اپنی اسی سنت جاریہ کے مطابق زمین اور آسمان کو بھی اس رب نے 6 دنوں میں پیدا فرمایا ہے۔ اب ان آسمان و زمین پر آپ غور کیجئے کہ اللہ کی کیا کمال قدرت ہے۔ سورہ یاسین شریف میں اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا ذلولا، کہ زمین کو ہم نے ایسی بنایا ہے کہ تم اس میں چلنا چاہو تو چل سکو، کھودنا چاہو تو کھود سکو۔ نہ اللہ نے روئی کی طرح زمین کو نرم بنایا کہ تم چلنا چاہو تو چل نہ سکو، نہ لوہے کی طرح سخت بنایا کہ تم کھودنا چاہو تو کھود نہ سکو، بلکہ اللہ رب العزت نے زمین کو ایسا بنایا ہے کہ تم چلنا چاہو تو چل سکو، تم کھودنا چاہو تو کھود سکو۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور ایک مقام پر ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، کہ اللہ کا عرش پہلے پانی پر تھا، اللہ کا عرش پہلے پانی پر تھا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اس کے بعد ہم نے زمین کو پانی پر پھیلا دیا۔ اللہ کی قدرت دیکھو، ایک بالٹی میں ہم پانی لے کر اوپر مٹی ڈالیں گے تو مٹی پانی کی تہ میں چلی جائے گی، مٹی پانی کے اوپر نہیں رہے گی۔ لیکن یہ اللہ کی کمال قدرت ہے کہ پانی کے اوپر رب نے اتنی وسیع زمین کو پھیلا دیا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ ہم نے جو پھیلایا ہے تو اس کے اوپر یہ حرکت نہ کرے یہ زمین، اس لیے ہم نے اس کے اوپر ستون، یعنی یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے یہ پہاڑ زمین کے اوپر اسی لیے ڈالے ہیں تاکہ یہ حرکت نہ کریں اور یہ ٹھہرے رہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی کمال قدرت ہے کہ ہم پانی کے اوپر مٹی ڈالے تو پانی میں چلی جائے، مٹی گل جائے، مگر یہاں پانی کے اوپر زمین کو، مٹی کو اللہ رب العزت نے پھیلا دیا۔ نہ پانی مٹی کو چیر کے اوپر آ جاتا ہے، نہ زمین پانی سے پگھل جاتی ہے، بلکہ پانی اپنی جگہ پر ہے، مٹی اپنی جگہ پر ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میری اس نشانی میں غور کرو، تمہیں میری صفت خالقیت کی معرفت مل جائے گی۔ یہ اللہ کی کمال شان ہے۔ اور پھر آپ اس پر دیکھو کہ جب ضرورت پڑے بندے کو تو کھودے اور کھود کر پانی بھی اندر سے نکالے۔ یہ زمین ہے۔ اللہ کی شان دیکھو، مردے کو دفناتے ہیں زمین میں، کبھی قبر کھل جاتی ہیں یا کبھی انجان میں کوئی قبر کھود دیتے ہیں تو اس میں ہڈیاں بھی نظر نہیں آتی، تو یہ قوی ہیکل جسم کو یہ مٹی گلا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ صالحین کا سام سلامت رہتے، میں عام طور پر بات کر رہا ہوں، مگر یہی مٹی جو بڑے بڑے ڈیل ڈول جسموں کو گلا دیتی ہیں، اسی مٹی میں ایک چھوٹا سا دانہ رکھ کر کے کسان آتا ہے تو وہ زمین اس دانے کو کھاتی نہیں بلکہ اس کی پرورش کرتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ان اللہ فالق الحب والنوا، اس بیج اور دانے کی پرورش کر کے اس کو پھاڑ کے اس سے پودا کون نکالتا ہے؟ ان اللہ فالق الحب والنوا، اس بیج کو پھاڑ کر کے پودا پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ تو ان چیزوں پر غور کرنے سے اللہ کی معرفت ملتی ہے، اللہ کی صفت خالقیت کی پہچان ہوتی ہے۔ ادھر آسمانوں کو آپ دیکھیں، 7 سماوات، 7 آسمان بنائے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا بغیر عمد ترونہا، دیکھو تو صحیح میں نے اتنے بڑے آسمان بغیر ستون کے بنائے، کوئی پیلر نہیں، کوئی ستون نہیں، بغیر ستون کے اتنے بڑے آسمان بنائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات،
تم اس سے پہچان میری حاصل کرو کہ تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے بغیر ستونوں کے آسمانوں کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ کی ان نشانیوں میں غور و فکر کرنے سے اللہ کی معرفت ملتی ہے۔ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بادل تنو من پانی جس میں بھرا ہوا، یہ کہاں ہیں؟ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بادل آسمان و زمین کے درمیان ہیں۔ اب اس کو کون روکے ہوئے؟ نہ اوپر سے کسی چیز سے لٹک رہے ہیں، نہ نیچے سے کوئی چیز سپورٹ کر کے انہیں روکی ہوئی ہے۔ کون سی چیز ان بادلوں کو روکے ہوئے؟ قرآن سے پوچھو۔ رب فرماتا مسخرات، یہ سب کے سب اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں روکا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طریقے سے پرندوں کی بھی مثالیں دی ہیں۔ وَالطَّيْرِ صَافَّاتٍ، اس طرح کے لفظ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر آئے ہیں کہ یہ پرندے جو آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہرے ہوئے ہیں، انہیں دیکھو تم کہ یہ پر کبھی ہلاتے ہیں، کبھی بغیر ہلائے ٹھہرے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہیں کون روکے ہوئے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی یہی لفظ ذکر فرمایا مسخرات، کہ ان پرندوں کو گرنے سے جو طاقت روکے ہوئے ہے وہ اللہ رب العالمین کی طاقت ہے۔ قرآن مجید کے اندر زمین کے حوالے سے یہ آیت بھی آپ دیکھیں، وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ۔ اس آیت پر آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک باغ ہے، زمین کا ایک ٹکڑا ہے، اور اس ٹکڑے کے اندر انگور کا درخت لگا ہوا ہے، کھجور کا درخت لگا ہوا ہے، دوسرے درخت لگے ہوئے ہیں۔ یسقا بماء واحد، اور ان تمام الگ الگ درختوں کو، پودوں کو ایک ہی پانی پلایا جاتا ہے، پانی ایک ہی دیا جاتا ہے، زمین ایک ہی ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان درختوں میں سے ہر ایک کے پھل کی لذت اور ذائقہ جدا جدا ہے۔ یہ 1450 سال پہلے اترنے والے قرآن کی آیتیں ہیں۔ آج کوئی یہ کہیں کہ فلاں نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے، یہ قرآن میں احکم الحاکمین نے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ زمین کے ایک ٹکڑے میں ایک پانی دیا جاتا ہے، زمین کا حصہ ایک ہے، مگر درخت جدا جدا اور ہر ایک کے پھل کی لذتیں جدا جدا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں اگر غور کرو گے تو تمہیں میری معرفت مل جائے گی۔ اس طریقے سے اگر ہم اللہ کی قدرتوں پر جو آیتیں اتری ہیں ان آیتوں پر غور کریں، تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے پڑھیں، یہ کائنات ایسے ہی نہیں آ گئی ہیں، بلکہ اس کا نظام چلانے والا رب العالمین ہے، مدبر حقیقی اللہ رب العزت ہے۔ اور قرآن مجید میں وہ آیتیں تو ابھی وقت ہو گیا میں پڑھ نہیں رہا ہوں، وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، کہ یہود اور نصارہ نے اور دیگر مشرکین نے جو باتیں بنائی کہ 7 آسمان بنا کے معاذ اللہ اللہ تھک گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، آسمان و زمین رب نے بنائے مگر اللہ تعالیٰ تھکاوٹ سے پاک ہے۔ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ، اسے اونگ بھی نہیں، اسے نیند بھی نہیں، وہ اونگ اور نیند سے پاک ہے۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اللہ فرماتا ہے تھکاوٹ ہمیں چھو کر کے بھی نہیں گزری۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ جب ان نشانیوں میں ہم غور کریں گے تو پھر ہمیں اس کی بارگاہ میں سر جھکانے میں بھی لذت آئے گی، اس کا حکم ماننے میں بھی لذت آئے گی۔ بندے کا نفس اگر اسے بہکائے گا تو اس حاکم اعلیٰ اور قادر مطلق کی ان شانوں کو سنے گا تو اپنے نفس سے بھی شرکشی سے وہ اپنے آپ کو بچا سکے گا نفس کی۔ تو یہ باتیں ہیں جن پر غور کرنا چاہیے، بار بار غور کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال کے ذریعہ اس کی صفات کی معرفت ملے اور صفات کے ذریعہ اس کی ذات کی معرفت کا احساس ہو سکے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں اپنی ذات و صفات کی معرفت عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کے واسطے سے ہماری عبادتوں میں بھی لذت اور حلاوت نصیب فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.